بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن میریکلز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے اسباب پیدا فرما دے، آمین۔ جیسا کہ قرآنی صورتوں کے فضائل اور وظائف بتانے کا سلسلہ جاری ہے، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ رحمان کا ٹاپک کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سورہ رحمان کا اوور ویو کر لیتے ہیں، وہ تمام ناظرین جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تاکہ انہیں آسانی ہو جائے کہ ہمارے پروگرام کا کیا مقصد ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے انٹروڈکشن دینا کسی بھی صورت کا، اور اس کے فضائل کے بارے میں اور اس کے وظائف کے بارے میں بتانا۔ تو سورہ رحمان کی اگر ہم بات کریں تو یہ قرآن پاک کی مکی صورت ہے، اور اس کی 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ رحمان رکھنے کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ کہ ایک صفاتی نام سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ رحمان رکھا گیا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، یعنی کہ ڈیکوریشن آف قرآن، اور اس کو برائڈ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور ان پہ بلیف کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پہ، یہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں جنت کی حوروں اور ان کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، تو اس لیے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے اس صورت کو، کیونکہ اس صورت میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس سے بڑی اور بات کیا چاہیے کہ جو یہ 3 صورتیں تلاوت کرتا ہے تو اسے تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم اس صورت کے مین آئیڈیا کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید اللہ کی وحی ہونے پر دلائل بیان دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں اپنی عظیم نعمت جیسے قرآن پاک کو نازل کرنا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 جہاں کی تعلیمات دینے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں سورج، چاند، زمین اور زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، کھیتوں، باغات، فصلوں، پھلوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو گنوایا ہے۔ پھر اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر اس صورت کے اینڈ میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں کا ذکر ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اور یہ کچھ اس کا ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا۔ اور محترم ناظرین، انٹروڈکشن دینے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اب سورہ رحمان کے وظائف کے بارے میں۔ آج آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ بتا رہی ہوں، وہ تمام خواتین جو پریشان ہیں چوہوں سے، جن کے گھر میں چوہے آ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ چوہوں کو مارنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بڑی کمال کی چیز رکھی ہے کہ جس گھر میں سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے، اور آپ سورہ رحمان کو پڑھ لیں اور اسے پانی پہ دم کر کے اپنے پورے گھر میں اس کو آپ چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ گھر میں چوہے، کوئی ایسے کیڑے جو ختم نہیں ہوتے، تو وہ انشاءاللہ اس کے کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ رحمان کو لکھ کر گھر میں کسی ایک جگہ پر لگا دیں، تو اس کی
برکت سے بھی انشاءاللہ گھر سے چوہے اور اس طرح کی موذی جانور جو ان سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے دوسرے وظائف کی بات کریں تو اگر آپ کی کوئی بہت دلی حاجت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ ہماری پوری ہو جائے تو آپ نے سورہ رحمان کو 11 بار پڑھنا ہے دن میں، ایک ہی بار، اور آپ نے یہ 7 دن کنٹینیو کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی کوئی بھی دلی حاجت ہو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد بچوں میں خسرے کی بیماری بہت زیادہ آ جاتی ہے یا چچک ہے، تو اس کے لیے بہت ہی یہ مجرب ہے کہ آپ سورہ رحمان کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پھونکیں اور اس بچے کو پلائیں، تو اللہ کے حکم سے خسرے کے مریض جو ہیں یا چچک کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے گا۔ نمبر 4 پہ اگر ہم بات کریں تو جنات، ان کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، اور ہوتا ہے کہ کسی پہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو ان تمام مریضوں کے لیے ہے کہ جن پہ جنات کا اثر ہو، سورہ رحمان کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پانی بھی اس کو پلائیں اور اس مریض کے کان میں 3 بار زور زور سے پھونکیں، تو انشاءاللہ جیسا بھی جن ہے، شیطان ہے، وہ انشاءاللہ اس میں سے نکل جائے گا اللہ کے حکم سے۔ لیکن کوئی تو یہ تھے اس کے کچھ وظائف جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی وظیفہ ہے جب بھی آپ کریں تو اپنے رب پہ آپ کا ایک مکمل یقین ہونا بہت ضروری ہے، اس سے جو وظائف آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اور آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ امید ہے محترم ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دیں، اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔